الخلق بالعالمين ثم الصلاة على المختار في البدن والآل وصحبه ثم التابعين لهم أهل الفقار والوقار والكرم والكرم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. صدق الله المولانا العظيم. قابل احترام خطیب الامام مسجد هذا میرے ساتھ بیٹھے بزرگ نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں اور آڈیو کیبل کے ذریعے اپنے گھروں میں مجھے سننے والوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جس طریقے سے آپ کو درود و سلام پڑھا ہوں آواز بلند مشک مستی میں ڈوب کر بارگاہ سعادت عام میں درود و سلام کی نظر پیش کریں. پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللهم صل على روح سيدنا محمد بالأرواح وعلى جسده بالأجساد وعلى قبره في القبور. ابھی درود کہنا آپ حضرات نے پڑھایا. ان درود کے حوالے سے محدث کبیر حافظ احادیث کثیرہ حضرت امام شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں جو درود پاک کے حوالے سے پہلی جامع کتاب ہے جو اس عنوان پر لکھی ہے. وہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس درود کو پڑھ لے جو ابھی ہم نے پڑھا اور یقیناً جو مسجد میں آ گیا وہ ہر اعتبار سے برکتوں میں آ گیا. اس لیے کہ آج اگر کسی سے بھی کوشچن کرے کہ بھائی تم جنت میں جاؤ گے یا جہنم میں، تو ہر آدمی جواب یہی دے گا کہ بھائی مجھ کو تو جنت میں جانا ہے. یہاں تک کہ آپ اگر غیر مسلموں سے بھی کہو گے تو وہ بھی اپنے آپ کو نرک واسی نہیں بتاتے، وہ بھی سورگ واسی بتاتے ہیں. لیکن سنیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک حدیث حضور فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو مسجدیں ہیں وہ جنت ہے. سبحان اللہ. اب یقیناً وہ بہت عقل مند ہے جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر، آرام کو چھوڑ کر، بستروں کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں آ جائے. یہ تو خیر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم نے اگر روکا نہیں ہوتا نا تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں عورتیں اتنی آ جاتی کہ مردوں کو مسجد میں آنے کی جگہ بھی نہیں ملتی. لیکن خیر جن وجوہات کی بنا پر انہوں نے روکا وہ بھی درست ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ جو آ نہیں سکتی وہ تڑپتی ہے، لیکن جن کو اجازت ہے وہ مسجدوں سے دور ہے. مجھے امید ہے کہ میرے یہ کلمے سننے کے بعد، کلمات سننے کے بعد وہ مرد جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں وہ انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے ذکر مصطفیٰ سننے کے لیے وہ انشاءاللہ
مسجد میں تشریف لے آئیں گے تاکہ مسجد میں بیٹھنے کی برکتیں بھی انہیں نصیب ہو اور ذکر مصطفیٰ کی حلاوت بھی ہو محسوس ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں درود پاک کے حوالے سے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا من قال اللهم صل على روح محمد في الارواح وعلى جسده في الاجساد وعلى قبره في القبور رآني في المنام۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس نے اس درود کو پڑھ لیا، کس نے پڑھا؟ آپ سب نے پڑھا نا؟ اب سنیے میرے آقا کی حدیث، اور کبھی بھی ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، اپنے پڑھنے پر ہم کو کوئی ناز نہیں، لیکن مصطفیٰ کی بات پر ہمیں پورا بھروسہ ہے۔ ہمارا کمال نہیں، مصطفیٰ کا کمال ہے۔ حضور نے اگر کہہ دیا کہ جس نے یہ پڑھا تو اس کو یہ ملے گا تو وہ مل کے ہی رہے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو یہ درود پڑھ لے گا، پہلی چیز حضور نے فرمائی رآنی فی المنام، کہ وہ خواب میں میری زیارت کرے۔ اور پھر فرمایا کہ جو خواب میں میری زیارت کرے گا رآنی فی یوم القیامہ، قیامت کے دن بھی میری زیارت کرے۔ اور ایک جگہ فرمایا رآنی فی الحقیقہ، جس نے خواب میں دیکھا وہ حقیقت میں بھی مجھے دیکھے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جو قیامت کے میدان میں مجھے دیکھ لے گا شفاعت لہو، میں اس کی شفاعت بھی کروں گا۔ اور صرف شفاعت نہیں کروں گا بلکہ میرے آقا فرماتے شرب حوضی، وہ میرے حوض کوثر سے جام کوثر بھی پیے گا۔ اور پھر فرماتے کہ جو ایک بار جام کوثر پی لے گا ان اللہ حرم ان تأکل النار انما حرم علی النار، میرے آقا فرماتے ہیں کہ پھر اللہ اس پر ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کو حرام کر دے۔ اور تمام علیہ السلام ماشاء اللہ بڑے خوش قسمت ہیں آپ جو آج مسجد بدر میں اس بدر منیر کا ذکر سننے کے لیے جمع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا سب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس ذکر کو ہمارے لیے کفارے سے یاد بنا دے، اور قیامت کے دن حضور کی شفاعت کا ذریعہ بنائے، اور مدینے کی حاضری کا اللہ اسے سبب بنائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج چند باتیں مجھے آپ حضرات کے سامنے رکھیں، چونکہ اس وقت مجھے امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ جتنے لوگ اس مسجد کے احاطے میں مجھے سن رہے ہیں اس سے زیادہ تعداد وہ ہے جو اپنے گھروں میں یا مسجد کے باہر مجھے سن رہے ہیں، اور انشاءاللہ اگر انصاف کی نظر سے تعصب کی عینت کو ہٹا کر کوئی بھی مسلمان اگر میری گفتگو کو انشاءاللہ سنے گا تو مجھے یقین ہے کہ وہ اپنے قلب میں مصطفیٰ کی محبت کو بڑھتا دیکھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں اس سے پہلے کہ بھول جاؤں مجھ سے پیش ہوں ہمارے ایک ساتھی سیدنا خواجہ علی نواز رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کے حوالے سے بتا رہے ہیں۔ ایک جملہ جو مجھے کھٹکا وہ یہ کہ چھوٹی سنت، ایک چیز یاد رکھیں کہ حضور کی کوئی سنت چھوٹی ہے ہی نہیں۔ انک لعلی خلق عظیم، میرے مصطفیٰ عظیم ہیں، ان کی ہر سنت عظیم ہے۔ اس میں خیر تعبیر کی گنجائش نکل جائے گی، لیکن پھر بھی جب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے تو آپ کو تعجب ہوگا کہ قرآن بیان کرتا ہے، اللہ بیان کرتا ہے قرآن مقدس میں
یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا لا اله قولوا رسول۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ جملے بھی اللہ کو حضور کے لیے پسند نہیں ہے کہ جن جملوں میں دو مطلب نہیں ہے، ایک سوء شان ہو اور ایک حسن شان ہو، تو اللہ کو ایسے جملے بھی نہیں پسند ہے، بلکہ جب بارگاہ مصطفیٰ کی بات آئے تو اللہ وہی سننا پسند کرتا ہے کہ جس میں عظمتیں ہو، جس میں رفعتیں ہو۔ اس لیے کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہی ایسے ہے کہ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے، آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلندی بخشی۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلق بلندی بخشی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ، ہم نے بلند کی، کوئی لمٹ نہیں بتائی کہ اے بندے اس لمٹ تک ہم نے بیان کیا، اس لمٹ تک نہیں کیا۔ جیسا کہ آج کل کچھ کہتے ہیں کہ حضور کی تعریف تو کرو لیکن اتنی زیادہ مت کرو۔ اب یہ زیادہ یہ کہاں سے لے آئے یہ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا۔ اور کبھی کبھی تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا کے برابر کر دیتے، یہ جملہ ہی کفر ہے، یہ جملہ خود اپنے اندر کفر ہے، اس لیے کہ خدا لیس کمثلہ، اللہ کی حد ہے ہی نہیں۔ اور پھر اللہ نے جس محبوب کو بنایا، میرے پیر و مرشد کہتے ہیں کہ ایک نے شرکت نہ رکھی ایک میں، ایک کی ایجاد یکتا آپ ہے۔ جیسے اللہ اپنی وحدانیت میں یکتا بے مثل و بے مثال ہے، ایسے ہی حضور اپنی رسالت میں بے مثل و بے مثال ہے۔ اللہ کی وحدانیت میں کوئی اللہ کا شریک نہیں، اور مصطفیٰ کی شان و عظمت میں کوئی دوسرا بندہ مصطفیٰ کا شریک نہیں۔ اسے مصطفیٰ ہے وہ آئی، کیا ایسا دوسرا آئینہ نہ ہمارے چشم خیال میں، نہ دکان آئینہ صاحب میں، اللہ نے دکان ہی بڑھا دی، دکان ہی بڑھا دی۔ حضور کو بنایا تو یونیک بنایا، ایسا بنایا کہ اس جیسا کوئی دوسرا بنایا ہی نہیں۔ آج وہ کہتے ہیں کہ اللہ چاہے تو کروڑوں محمد بنا دے، تو ان کا یہ جملہ یہ بتاتا ہے کہ یہ کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ، یہ حب علی نہیں، یہ بغض معاویہ ہے۔ تو خیر یہ بات میں نے ضمناً آپ کے سامنے اس لیے عرض کی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی بیان کرو، اتنی مت کرو، اتنا ذکر کرو، اتنا زیادہ کیوں ذکر کرتے ہو، تو ایک چیز کان کھول کر کے سن لو، اللہ نے جب مصطفیٰ کے ذکر کو عظمت بخشی اور مصطفیٰ کے ذکر کو بلند کیا تو اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے محبوب آپ کے لیے ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اب کوئی سوال کرے مولا کتنا بلند کیا؟ بندے لڑ رہے ہیں، آپس میں تصادم کر رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے اتنا 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 اتنا، کوئی تھرمامیٹر لے کر کے ناپنے کے لیے نکلا ہے، تو کوئی کسی اور آلے کو لے کر کے ناپنے کے لیے نکلا ہے کہ بھائی اللہ سے 1 انچ کم کرو۔ اے اللہ تو بتا کہ تو نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی عظمت بخشی اور ان کے ذکر کو کتنا بلند کیا، کس درجے بلند کیا؟ 1 منزل، 2 منزل، 3 منزل، پہلے آسمان تک، دوسرے آسمان تک، تیسرے آسمان تک، چوتھے آسمان تک، 7ویں آسمان تک، سدرہ تک، عرش اعظم تک، کتنا بلند کیا؟ تو اللہ فرمائے گا اے میرے بندے میں نے کوئی قید لگائی، میں نے کوئی قید لگائی، میں نے کوئی حد بتائی؟ مولا نہیں،
علم ہے، کمال ہے، ہمیں کیسے پتا چلے کہ تم نے کتنا بلند کیا؟ فرمایا رفعنا، بلند ہونے والوں کو مت دیکھو بلکہ بلند کرنے والے کو دیکھو کہ میں رب، اور میری طاقت کو دیکھو کہ میں جتنا بلند کر سکتا ہوں میں نے اتنا بلند کیا۔ اب رب کی طاقت کا کوئی اندازہ نہیں، مصطفیٰ کے ذکر کی رفعت کا کوئی اندازہ نہیں، اس لیے کہ اللہ نے مطلق بیان کیا۔ اب وہ جہالت کی وادیوں میں بھٹکتا ہے جو مصطفیٰ کے ذکر کے حوالے سے لے گئے کہ اتنا نہیں اتنا، ہم تو بس اتنا جانتے ہیں، اتنا جانتے ہیں کہ جو حضرت علامہ امام شمس الدین البوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جس طریقے سے نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا کہہ دیا، یہ مت کہو، اس کے علاوہ جو کچھ کہہ سکتے ہو وہ سب کچھ کہہ دو اپنے نبی کے لیے، اس لیے کہ نبی کی شان اس سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ ہم کبھی حضور کی شان اور عظمت کو سمجھ ہی نہیں سکتے، بلکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں آپ کو کیا بتاؤں، اللہ رب العزت جل شانہ نے معراج کی شب حضور کو قرب کی دولت عطا فرمائی۔ تفسیر کبیر میں علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ نقل کرتے ہیں کہ سدرہ کے مقام پہ سیدنا جبریل رک گئے، حضور نے فرمایا چلو، کہا نہیں، اگر بار برابر بھی میں یہاں سے آگے گیا تو تجلیات عباسی سے میں خاک ہو جاؤں گا، میں اس کتاب نہیں لا سکتا۔ حضور پہنچے، اب حضور پہنچے، قرآن بیان کرتا ہے کہاں پہنچے، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ اللہ بیان کرتا ہے کہ وہ جلوہ قریب ہوا، اور اتنا قریب ہوا، امام ترجمہ کرتے ہیں کہ 2 ہاتھ، لیکن دوسرے مفسرین نے جس طرف توجہ دلائی وہ یہ کہ 2 کمان کے سرے، ان میں جتنا فاصلہ ہوتا ہے وہ او ادنا یا اس سے بھی کم۔ اب یہاں پر ایک نفیس نکتہ ہے، چونکہ شان مصطفیٰ کی بات آئی ہے، قرآن مقدس کا یہ جو اسلوب ہے یہ سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ دیکھیے اللہ رب العزت جل شانہ نے جو مثالیں بیان کی ہیں، کبھی کبھی ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تو ہماری عقل کے مطابق ہمیں بڑا تعجب ہوتا ہے کہ ابھی بات حضرت موسیٰ کی چل رہی تھی کہ اچانک حضرت ابراہیم کا تذکرہ آ گیا، بات چل رہی تھی کہیں کی، اچانک کسی اور نبی کا ذکر آ گیا، کہیں احکام کی بات آ گئی۔ ہمیں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یار کوئی تسلسل یا تعلق نہیں، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کی ہر آیت اپنے اندر کروڑوں حکمتیں پوشیدہ لیے ہوئے موجود ہیں۔ یہ تو وہ جو جتنا زیادہ اور جتنا بڑا الفاظ ہے وہ اتنا تہ میں جا کر کے اس کو نکال لیتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ نے جب اپنے اور اپنے محبوب کو قریب کیا، اپنے محبوب کو اپنے سے لامقام کیا، تو جو مثال بیان کی وہ مثال کیا بیان کی؟ کمان، تیر کمان جو ہوتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ رینبو، دھنک، دھنش، ایرو۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ کے پاس یا عربی زبان میں میجرمنٹ کے لیے جو آلات استعمال ہوتے ہیں ان کی کمی نہیں،
آپ کو تعجب ہوگا کہ گھوڑا، جو گھوڑا ہے نا، گھوڑا، ہارس کے علاوہ شاید کوئی دوسرا نام انگریزی میں نہ ہو، لیکن عربی زبان میں صرف گھوڑے کے لیے 70 نام موجود ہیں۔ ایسی فصیح و بلیغ زبان ہی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں بہت سارے جملے موجود تھے کہ اللہ اس فاصلے کا ذکر کرتا ان پیمائشوں کے ذریعے، لیکن اللہ رب العزت جل شانہ نے کسی پیمائش کا ذکر نہیں کیا۔ تیر اور کمان کا ذکر کیوں کیا؟ کمان ہے، توجہ ہے آپ کی؟ اب آپ دیکھیں عرب میں ایک دستور تھا، اور وہ دستور یہ تھا، دیکھیے قرآن عرب میں نازل ہوا، عربوں کے لیے نازل ہوا، عربی زبان میں نازل ہوا، اسی لیے قرآن مقدس میں وہاں کے محاوروں کا بڑا خیال رکھا گیا اور وہاں کے کلچر کا بہت خیال رکھا گیا۔ ایسے تو قرآن کل عالم کے لیے ہے، لیکن جو جائے نزول ہے وہ عرب ہی ہے۔ یا تو قرآن مکے میں نازل ہوا اور یا مدینے میں نازل ہوا، 23 سال کی کل مدت میں نازل ہوا، 13 سال مکے کے اور 10 سال مدینے، اور مکہ بھی عرب میں اور مدینہ بھی عرب میں۔ اب آپ دیکھیں عربوں میں ایک سسٹم تھا، آج ہمارے وہاں بھی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں نا؟ اگر آپ کہیں گے کہ نہیں ہوتے تو میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کروں، اس لیے کہ یہ جتنے بھی سلم ایریا ہے جہاں بیٹھ چالی ہوتی ہے، تو وہاں ہر دن اگر کوئی دن جھگڑا نہ ہو تو وہ دن تعجب کرنے کا دن کہ آج یہاں پڑوسیوں میں جھگڑے تھے، جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، اور کبھی کبھی تو جھگڑے اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ باتیں اور زبان اور آوازیں کم ہو جاتی ہے اور برتنوں کی آواز بڑھ جاتی ہے۔ خیر، جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، انسانی فطرت ہے، اور فرشتوں نے بھی یہی کہا تھا، اللہ تو ایسے کو بھیجے گا جو زمین پہ جانے کے بعد ریزی کریں گے، لڑیں گے، قتل و غارت گیری کریں گے۔ اب پہلے عربوں میں بھی جھگڑے ہوتے تھے، لیکن ہمارے اور ان کے جھگڑوں میں بڑا فرق ہے۔ وہ اتنے خونریز تھے اور اتنی خونریزیاں کرتے تھے کہ بڑے بڑے قبیلوں کے اندر جنگ و جدال، قتل و غارت گیری ہوا، اور اس قتل و جدال کا حال یہ ہوتا کہ وہ لڑائیاں آج ہم لڑتے ہیں، کتنے دن تک لڑتے ہیں؟ 1 دن، 2 دن، 1 سال، 10 سال، 20 سال، 50 سال میں تو بند ہو ہی جاتی ہے جھگڑے، بھول ہی جاتے ہیں لوگ۔ لیکن عربوں کا حال یہ تھا کہ کبھی کبھی 100، 200، 300، کبھی کبھی تو ہزاروں سال تک لڑائیاں چلتی رہتی ہیں قبیلوں کے بیچ میں۔ اچھا، آپ کو تعجب یہ ہوگا کہ لڑتے رہتے، پشت کے پشت لڑتے، انہیں باپ، دادا، پردادا سب لڑتے چلے آئے، اور جب کسی بچے سے پوچھا جائے کہ بھائی تم ان سے کیوں لڑ رہے ہو، وجہ کیا ہے، تو ان کو وجہ سے نہیں معلوم، بس اتنا معلوم ہے کہ ہمارا باپ کا یہ دشمن تھا تو ہم اس کو مار رہے ہیں، یہ قبیلہ ہمارے قبیلے کا دشمن تھا اس لیے ہم مار رہے ہیں، وجہ۔ اور پھر وجہ بھی کتنی معمولی معمولی ہوتی معلوم، چلتے چلتے تم نے دھکا کیوں دے دیا، بھائی میں چل رہا تھا، میری جو لنگی تھی یا میرا جو تہبند تھا وہ لٹکا ہوا، تو تم نے میرے تہبند پہ پیر کیسے دے دیا؟ ان معمولی وجوہات کی بنا پر جھگڑے ہوتے ہیں۔ خیر، جھگڑے ہوتے تو ایسے ہوتے کہ رکنے کا نام نہیں، رکنے کا نام نہیں۔ اس کا بیٹا مرا تو یہ بدلہ لے گا اور اس کے بیٹے کو مارے گا۔ اور آپ کو معلوم ہوگا شاید یزید کے بارے میں کہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جو یزید پر کفر کا فتویٰ دیا، جی امام احمد بن حنبل نے یزید پہ کفر کا فتویٰ دیا۔ ہمارے امام نے تو کفر لسان کیا، امام اعظم نے، لیکن امام احمد بن حنبل نے جو فتویٰ دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ
امام احمد بن حنبل کے سامنے وہ روایت پہنچی کہ جس میں یزید نے امام حسین کے سر کو جب سامنے رکھا تو اس کے بعد یہ کہا تھا کہ اگر آج میرے اجداد زندہ ہوتے تو وہ خوش ہوتے کہ میں نے بدر کے مقتولوں کا بدلہ لے لیا. بس اسی جملے پر امام احمد بن حنبل نے یزید کو کفر کا بدلہ دیا، چونکہ وہ بھی اسی لڑائی میں تھا، ایمان کو لے آیا تھا، لیکن وہ ہوتا ہے نا کہ گندگی جاتی نہیں ہے جلدی سے، فطرت بدلتی نہیں ہے، جبیلت نہیں بدلتی. اس کے والد کی عظمتوں پہ کوئی شک نہیں، کاتب وحی، عاشق رسول، عادل صحابی رسول سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، لیکن یزید کے پلید ہونے میں کوئی شک نہیں. تو یہ وہی چیز ہے جو پشتینی جنگ کہ بھائی اس نے میرے پردادا کو مارا تو اب میں اس کو ماروں گا، اس کے پوتوں کو ماروں گا. اور معاذ اللہ اس کے بولنے کا مطلب بھی یہ تھا کہ رسول نے یا بنی ہاشم نے یا قریش نے یا بنو عباس نے ہمارے دادا کو مارا، ہمارے پردادا کو اجداد کو مارا، تو اب ہم ان کے بچوں کو مار کر ہم نے بدلہ لیا. معاذ اللہ، یہ یزید کا مطلب ہے. لیکن کیا کہیں، ہم تو اتنا اس کو پلید سمجھتے ہیں. حضرت امام احمد بن حنبل اس کے حوالے سے کفر کا فتویٰ دے رہے ہیں، اور سعودی گورنمنٹ کا حال یہ ہے کہ یزید بن معاویہ کے نام پر سعودی میں مدرسے بنائے جا رہے ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں الگ مت سمجھنا، وہ کل کا یزید تھا، ہم آج کے یزید ہیں. وہ خود اپنا تعارف پیش کر رہے ہیں، اور آج بھی یزید کے مداحوں کی کمی نہیں ہے آپ کے بمبئی میں یا آپ کے ہندوستان اور پاکستان میں، بلکہ میں نے تو یزید کی منقبتیں سنی ہیں، یزید کی شان میں قصیدے سنے، اور ہم تو زیادہ کچھ نہیں کہتے، ہم تو کہتے ہیں اللہ جو جس سے محبت کرے مرنے کے بعد اس کو اس سے ملا دے. ہم بس اتنی بات کریں. اب عربوں کی جنگ بڑی مشہور، لڑائی بڑی مشہور، اور ان کی صلح بھی بڑی مشہور. لڑتے تھے تو لڑنا بھی بے مثال تھا کہ کوئی ایسا لڑی گا، لیکن جب ملتے تھے تو ان کا ملاپ بھی بڑا بے مثال ہوا. اچھا ملاپ کیسے ہوتا تھا؟ اب سنیے، ملاپ کیسے ہوتا؟ تاریخ کی کتابوں میں کہ جب ان کا ملاپ ہوتا، جیسے دو قبیلے لڑ رہے ہیں ہزاروں سال سے، سینکڑوں سال سے، اب جب دونوں کو ملنا ہوگا، صلح ہو جاتی، آپس میں کمپرومائز ہو جاتا، اور کمپرومائز ہونے کے بعد جب ملاقات اور ملنے کی بات آتی تو کیفیت کیا ہوتی معلوم ہے آپ؟ دونوں قبیلوں کے سردار کسی بند کمرے میں ہاتھ نہیں ملاتے، بلکہ وہ اپنے پورے قبیلے کے ایک ایک فرد اس میں مرد و زن، پیر اور بچے سب شامل ہیں، اور سب ایک بڑے میدان میں جمع ہو جاتے ہیں دونوں قبیلے کے لیے. جب ملاپ ہوگا تو سردار عرب کی، اور پھر جمع ہونے کے بعد دونوں سردار ایک بلند اونچی چوٹی پہ چڑھتا ہے، جن کو کمپرومائز کرنا ہوتا، صلح کرنا، اور پھر دو کمان نکالے جاتے ہیں، ایک سردار کی طرف سے ایک دوسرے سردار کی طرف سے، اور دو کمانوں کے بیچ میں ایک تیر رکھا جاتا ہے، اور دو سردار اپنے ہاتھوں سے اس تیر کو کھینچتے، اور وہ تیر فضاؤں میں بلند ہوتا. اب جیسے ہی وہ تیر فضاؤں میں بلند ہوتا تو یہاں جتنے لوگ جمع ہوتے اس تیر کو دیکھ کے وہ نعرے بلند کرتے
کل کے سرداروں کی طرح اور آج کل کے پولیٹیشینز کی طرح نہیں ہوتے کہ پبلک کے سامنے اور پارلیمنٹ میں تو لوگوں کو لڑوا رہے ہیں اور ایک بند کمرے میں سب مل کر چائے پی رہے ہیں. آج کل کی طرح ہیپوکریٹس نہیں ہوتے, وہ منافق نہیں ہوتے. ان کی کیفیت یہ ہوتی کہ وہ لوگ جب ملتے تو پبلک کے سامنے اپنے دونوں قبیلوں کے سامنے اور تیر آسمان پہ بلند ہوتا, سفید جھنڈا لہرایا جاتا. اب سنیے, اب جیسے ہی سفید جھنڈا لہرایا گیا اور دونوں قبیلوں کے سردار آپس میں مل گئے اور تیر کمان سے نکل گیا, تو اب دونوں قبیلے والوں کو یہ بات انڈرسٹوڈ ہو گئی کہ اب اگر کوئی اس کا دوست ہے تو وہ اس کا بھی دوست ہے, ایک کا دشمن ہے تو وہ دوسرے کا بھی دشمن ہے. اب اگر کوئی اس سے صلح کرے گا تو وہ دوسرے سے بھی صلح کرنے والا کہلائے گا. اب جو اس کا دوست ہوگا وہ دوسرے کا بھی دوست ہوگا. اب اگر کوئی اس کی برائی کرے گا تو اس کی بھی برائی ہو جائے گی. اب اگر کوئی اس کی تعریف کرے گا تو اس کی بھی تعریف ہوگی. اب اگر کوئی اس سے بغاوت کرے گا تو وہ دوسرے سے بھی بغاوت ہوگی. اب اگر کوئی اس سے منافقت کرے گا تو وہ دوسرے سے بھی منافقت ہوگی. یہ دونوں کمان ملنے کا مطلب یہ ہے, تیر اور کمان کے اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ اے زمانے والوں, اے دنیا والوں, اے قبیلے والوں, اے عرب والوں, اب اس چیز کو سمجھ لینا کہ یہ دو جو کل تک دشمن تھے اب جب دوست بن چکے ہیں تو خبردار خبردار, اب ان کے بیچ کوئی رنجش نہیں, ان کے بیچ کوئی دوری نہیں, ان کے بیچ اب کوئی غیریت نہیں ہے. اب حجاب غیریت ہٹا دیا گیا ہے, اب پردہ دوری ہٹا لی گئی ہے. اب یہ دونوں ایک ہو چکے ہیں, یہ دونوں مل چکے ہیں, یہ دونوں شیر و شکر ہو چکے ہیں, یہ دونوں دوست بن چکے ہیں, یہ دونوں ایک دوسرے کے محبوب و محب ہو چکے ہیں. اب جو اس کا دوست ہوگا وہ اس کا بھی دوست ہوگا, جو اس کا پیارا ہوگا وہ اس کا بھی پیارا ہوگا, جو اس کا اس سے دشمنی کرے گا وہ اس کا بھی دشمن ہوگا, جو اس کی غیبت کرے گا وہ اس کا بھی غیبت کرنے والا شمار ہوگا. یہ تیر و کمان نے بتا دیا. اللہ نے معراج کیا, مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب کیا, اپنے قریب کیا, خود کی دولت بخشی, اور جب دولت بخشی تو فرمایا ثم دنا فتدلى وكان قاب قوسين, قاب قوسين کی مثال دی, قاب قوسين او ادنى, کہ اتنے قریب ہوئے جیسے کہ دو کمان. یہ کمان اسی لیے فرمائے کہ اے عرب والوں, تم اچھی طریقے سے کمان کا مطلب سمجھتے ہو. تیر اور کمان کو تم یہ بہت مرتبہ آزمایا ہے, بہت مرتبہ دیکھا ہے, بہت مرتبہ تمہیں اس چیز کا تجربہ ہو چکا ہے. اسی لیے اللہ نے عرب والوں کو تیر اور کمان کی مثال دی کہ عرب والوں, جس طریقے سے دو سردار ملتے ہیں تو تمہیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اب جو ایک کا دوست ہے وہ دوسرے کا دوست ہے. معراج کیا, میں نے اپنے محبوب کو اپنے قریب کر لیا, اتنا قریب کیا, اتنا قریب
اب جو مصطفیٰ کو چاہے گا وہ خدا کا چاہنے والا کہلائے گا. اب جو رات بھر مصطفیٰ مصطفیٰ پکارے گا وہ خدا خدا پکارنے والا کہلائے گا. اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حضور کی عظمت، حضور کی شان، حضور غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا مہینہ. ان کے چچا تھے سید عبد الکریم جی. ان کے دور میں وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک مرید نے خواب میں اللہ رب العزت جل شانہ سے عرض کیا، مولا میں مقام مصطفیٰ دیکھنا چاہتا ہوں، مقام مصطفیٰ دیکھنا چاہتا ہوں. سوئے تو خواب میں دیکھا چکی دکھائی. چکی جانتے ہیں نا، آج بھی اگر کوئی گاؤں وغیرہ جانا ہو تو گھر میں ہوگی پہنچا. ایک بوٹا لگا ہوتا ہے، دو پارٹ ہوتے ہیں. پرانے زمانے میں جب یہ مشینیں وغیرہ کی تھی، سینے آگے پیچھے جاتے تھے، گیہوں وغیرہ پیچھے جاتے. ان کو بڑا تعجب ہوا کہ میں نے تو مقام مصطفیٰ دیکھنے کی بات کی اور خواب میں مجھے چکی دکھائی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو بے پیرا ہوتا ہے نا، گمراہ ہونے میں اس کے زیادہ دیر نہیں لگتی. کسی نے کہا اپنے پیر سے پوچھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ پہنچے سید عبد الکریم جیلی کی بات کرنے، کہنے لگے حضور بڑا عجیب معاملہ ہے. کیا معاملہ؟ کہا میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ مولا مجھے مقام مصطفیٰ دکھا. تو خواب میں مجھے چکی کے دو پارٹ بتائے گئے، چکی بتائی گئی. سمجھ میں نہیں آتا کیا معاملہ. اللہ اللہ. اب پیر جس کا ہوتا ہے سبحان اللہ، یہ مرید پریشان نہیں ہوتا، پیر کامل ہوتا ہے. پیر کامل تھے. آپ نے فرمایا نادان، جو تجھے خواب میں دکھایا گیا وہی تو اس کی تعبیر ہے. سبحان اللہ. حضور سمجھا نہیں، سمجھا نہیں کیا تعبیر، کیسی تعبیر. کہا مجھے یہ بتا کہ چکی میں کتنے پارٹ ہیں. کہا دو، ایک نیچے ایک اوپر. مطلب مرکز اس کا جو سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے وہ ایک، جو اس کو پکڑ کے گھمایا جاتا ہے وہ بوٹا کتنا ہوتا ہے کا ایک، گھمانے والا ایک. اتنا تو سمجھ گیا. کہا اتنا سمجھ گیا. کہا سن سن، تو نے اللہ سے کہا اے اللہ میں مقام مصطفیٰ دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے تجھے خواب میں چکی دکھائی اور یہ چکی کے ذریعے سے بتایا سن، ایک یہ عالم ہے ایک وہ عالم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ عالم بھی گردش میں ہے، وہ عالم بھی گردش میں ہے. اور ان دونوں عالم کا اگر کوئی مرکز اور محور ہے تو ذات مصطفیٰ ہے. اور اللہ ہے جو اس چکی کو گھما رہا ہے. اور اللہ اس عالم کو بھی اور اس عالم کو بھی مصطفیٰ جان رحمت کے گرد گھما رہا ہے. اے دنیا والوں سمجھ لو کہ اگر میں نے یہ عالمین بنائے ہیں تو اسی مخلوق کی وجہ سے بنائے ہیں. اگر میں یہ نہ بناتا تو زمین و زمان کو بھی نہ بناتا. اسی لیے تو میرا امام کہتا ہے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی میں چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوان، حضور کی شان، حضور کی عظمت بڑی بدل. اور سنیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے جو اپنے قرب کی دولت بخشی
یا ایک چیز کی میں آپ کو توجہ چاہوں گا. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. کیا فرمایا کوئی؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. دو چیز ہیں. مولانا صاحب یہاں بیٹھے. یہ اگر جب یہ شروع میں نہیں آئے تھے تو میں ان کا ذکر کر رہا تھا، یہ آیت تھی. ایک ہوتا ہے ذات، دوسرا ہوتا ہے اس ذات کا ذکر. ہم اس وقت یہاں بیٹھے، ہم حضور امین سنی دعوت اسلامی عطائے سرکار حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مولانا حافظ القاری محمد شاکر نوری صاحب نے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن وہ یہاں موجود نہیں. ذکر ہو رہا ہے لیکن وہ موجود نہیں. ایک ہوتا ہے کسی کا ذکر اور ایک ہوتا ہے اس کی ذات. یہ دونوں الگ ہوتے ہیں. ذکر الگ، ذات الگ. اللہ نے اپنے محبوب کی عظمت کا جب چرچا کیا تو فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا. ارے ذکر الگ ہوتا ہے، ذات الگ ہوتی ہے. اور ہمیشہ یہ چیز یاد رکھو، ذکر سے بلند ذات ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ذات کی جو صفات ہے وہی ذکر میں آتی ہے، لیکن حقیقت ذات جو ہے وہ ذکر سے بلند ہے. اسی لیے یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا ہے محبوب تجھے بلند کیا، بلکہ کہا تیرے ذکر کو بلند کیا. ارے جب مصطفیٰ کا ذکر اتنا بلند ہے تو مصطفیٰ کی بلندی کہاں لینا ہے. اور سنیے، قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اپنے محبوب کے حوالے سے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا ان قریب ولسوف یعطیک ربک فترضی. ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں. پھر فرمایا ان قریب آپ کا رب آپ کو اس مقام پر بٹھائے گا جس کا رب نے آپ سے وعدہ کیا ہے، جو مقام محمود ہوگا. روزانہ ہر اذان کے بعد آپ دعا کرتے ہیں، لیکن کئی ایسے ساتھی ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا دعا کرتے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ علماء اہل سنت کی بارگاہوں میں آؤ، سنی دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کرو، سنی دعوت اسلامی کے نوری قافلوں میں شرکت کرو، تاکہ دعائیں بھی یاد ہو، اس کا ترجمہ بھی یاد ہو، اور اس کو کیوں پڑھتے ہیں اس کا مطلب بھی سمجھ لیں. ہم روزانہ دعا کرتے ہیں. اللہ کیا دعا کرتے ہیں؟ اے اللہ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اے اللہ تو اپنے محبوب کو مقام محمود عطا کر، ان کو فضیلت والا مقام عطا کر جس کا تو نے وعدہ کیا. یہ نہیں اس کا مفہوم. ہاں اب میں بتاؤں، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے درود کی وجہ سے حضور کا ذکر بلند ہوتا ہے یا حضور کی فضیلت بلند ہوتی ہے. حضرت جانتے ہیں ہمارے گاؤں میں یوپی کی طرف ایک کہاوت ہے، کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیل گاڑی چلتی ہے. بیل گاڑی تو وہ جو دو پہیے گھومتے ہوتے ہیں نا، اس دو پہیوں کے بیچ میں کتے گھومتے چلتے ہیں. اب سائیکلوجی کیا ہوتی ہے معلوم ہے آپ کو؟ وہ کتا یہ سمجھتا ہے کہ ان دو پہیوں کو اور اس پوری بیل گاڑی کو میں چلا رہا ہوں. جی بلکہ آپ کے پیچھے بھی کبھی کتے پڑتے ہوں گے.
چلا رہے ہیں، آپ کو میں ایک چیز بتا دیتا ہوں، کبھی اگر بائک آپ چلا رہے ہیں، کتے پیچھے پڑ گئے تو اس وقت آپ بائک روک لیں، انشاءاللہ کاٹیں گے نہیں، سلام اللہ فی العالمین پڑھ لیں یا تکبیر پڑھ لیں، نہیں کاٹیں گے۔ لیکن آپ جب بائک کی اسپیڈ بڑھاتے ہیں یا کار کی اسپیڈ بڑھاتے ہیں، کتا بھی اپنی اسپیڈ بڑھاتا ہے۔ سائیکلوجی کیا ہے اس کے پیچھے؟ معلوم ہے آپ کو؟ کتا یہ سمجھتا ہے کہ دیکھو میری طاقت ہے، میرا پاور ہے، کہ میں اتنی بڑی گاڑی کو دوڑا رہا ہوں، یہ مجھ سے ڈر کے بھاگ رہا ہے، وہ یہ سوچتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ موڑ مسعود کی طرح۔ ہم حضور کے لیے دعا کریں تو حضور کا مقام بلند ہو، ہم حضور کے لیے دعا کریں تو انہیں مقام محمود ملے۔ یہ نادان کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ ہاں ہم روزانہ حضور پہ درود پڑھتے، حضور کے لیے ہم دعا کرتے، ارے اگر ہم دعا نہ بھی کریں نا، اللہ نے بے حد اور لا تعداد فرشتوں کو حضور پر درود پڑھنے کے لیے مقرر کر دیا۔ ہر لمحہ حضور کا ذکر بلند ہوتا ہے، ہر سانس حضور کا ذکر بلند ہوتا ہے، ہر گھڑی حضور کا ذکر۔ بلکہ کبھی کبھی میں کہتا ہوں کہ معراج کی رات کو کتنا سال ہو گئے؟ بولو نا یار، حساب میں بڑے کمزور ہے، 1450 سال تقریباً ہو گئے یا نہیں بھائی؟ ہاں، ابھی آپ نے 1488 برتھ اینیورسری منائی تھی حضور کی اس سال، تقریباً 1450 سال پہلے حضور کو اللہ نے معراج کا شرف عطا کیا، اور وہ بلندی عطا کی کہ جہاں کسی انسان، کسی نبی، کسی رسول کی رسائی نہیں، جہاں افضل الملائکہ بلکہ سید الملائکہ جبریل کی رسائی ہے، وہ مقام اللہ نے حضور کو 1450 سال پہلے عطا کر دیا۔ اچھا عطا کر دیا تو عطا کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عروج کی منزل تھی اور پھر اس کے بعد زوال شروع ہوا، نہیں، یہ تو آپ کے لیے اور ہمارے لیے ہے کہ عروج کے بعد زوال آتا ہے، لیکن مصطفیٰ کے لیے قانون دوسرا ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ والضحیٰ میں اللہ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے محبوب، آپ کی ہر پچھلی گھڑی سے بہتر آپ کی آنے والی گھڑی ہے۔ گویا وہ معراج کی رات تھی جب اللہ نے حضور کو اپنے قرب کی منزل بخشی، اور اس رات سے لے کے آپ 1400 سال گزر گئے، ہر لمحہ حضور کی عظمت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور جب قیامت کا میدان قائم ہوگا نا، تو اس وقت تو شان حضور کی دکھائی جائے گی۔ اس لیے کہ ابھی تو ایک پردہ ہے جس پردے کی وجہ سے بہت سارے کتے، بلکہ کتا بھی کہنا غلط ہے، اس لیے کہ کتے تو وفادار ہوتے ہیں ہمارے، ان کو کتا بھی مت کہو، خنزیر بھی مت کہو، اس لیے کہ یہ اس سے زیادہ ذلیل ہے، اس لیے کہ تیرا کھائے، تیرے غلاموں سے ملے، منکر عجب کھانے اڑانے والے۔ ارے کتا تو اتنا وفادار ہوتا ہے کہ پیر بلے شاہ فرماتے اس کے بارے میں کہ جس دل اندر عشق نہ رچیا کتے اس تو چنگے، مالک دے کر داسی دیتے سارے بھوکے ننگے، مالک لا درنے چھٹ دے پاوے مارو 100 جتے، اور اٹھ بلیا چل یار بنا لے جو بازی لے کے مدے۔ انہوں نے سمجھایا کہ جس کے دل کے اندر حضور کی محبت نہیں ہے، وفاداری نہیں ہے۔ میرے امام کیا کہتے ہیں؟
امام کہتے ہیں کہ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سکے. نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. افر منکر یہ بڑھا جوش تعصب آخر بھیڑ میں ہاتھ سے کم وقت کے ایمان کی. اور یہی سمجھا دیا آج میں ان کی بنا. سبحان اللہ سبحان اللہ آج مدد مانگ ان سے. سبحان اللہ. قیامت میں تو تمہارا باپ بھی نہ ہوگا لیکن آج میں ان کی بنا. آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت کا اگر مانیں. سبحان اللہ. کل نہ مانیں گے قیامت کا اگر. اور اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں امام؟ اپنے بارے میں کہتے ہیں انہیں جانے انہیں مانے نہ رکھا ہے اسے. سبحان اللہ سبحان اللہ. انہیں جانے انہیں مانے نہ رکھا ہے اسے. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس اور کسی سے کام مت رکھو. یہ سارے غلط دھندے جس میں دنیا تمہیں پھنسانا چاہتی ہے. حضور کو جانو حضور کو مانو بس بیڑا پار ہے. قیامت کا میدان ہر دن شان مصطفیٰ بڑھتی جا رہی ہے. اللہ فرما رہا ہے. اچھا دیکھیے قرآن میں اللہ نے جو الحمدللہ ہم سنیوں کی مسجد میں جو آیتیں پڑھی جاتی ہے بڑی شان سے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ اور اللہ کے فرشتے حضور پر درود بھیجتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے یہ جو صیغہ ہے اس میں وہ پریزنٹ کنٹینیوس کا ہے. حال کا صیغہ ہے. ماضی کا بھی نہیں مستقبل کا بھی نہیں. اللہ اور اللہ کے فرشتے درود. اسی لیے کسی صوفی سے پوچھا گیا کہ بتاؤ اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے. اللہ کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا اس کا جواب ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ مصطفیٰ پر درود پڑھا. مصطفیٰ پر درود بھیج رہا. ہر لمحے وہ درود بھیج رہا. ہر سانس کو درود بھیج رہا. ہزاروں اربوں سربوں لاتعداد جس کی تعداد اللہ ہی کو معلوم فرشتے ہیں کہ جن کا کام یہی ہے کہ وہ مصطفیٰ پر درود بھیجتے ہیں. بھائی اگر ہم سلام پڑھتے ہیں ہم درود پڑھتے ہیں تو اس میں ہم کوئی حضور کی شان معاذ اللہ بڑھا نہیں رہے. ہماری کوئی اوقات نہیں, ہماری کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے. بلکہ دیکھیے ہم تو آپ کو بتا دیں بالکل آپ کی زبان میں بتا دیں کہ ہم سلام اتنا کیوں پڑھتے ہیں. بتا دوں نا. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے تفسیر روح البیان اور بھی کئی جگہوں پر یہ حدیث پاک. تین چیزیں ایسی کہ جس کا جواب ہاتھوں ہاتھ ملتا ہے. جب بندہ جنت کی تمنا کرتا ہے تو جنت اس سے سوال کر اللہ سے سوال کرتی ہے مولا اس بندے کو میرے اندر داخل کر. جب بندہ جہنم سے اللہ کی پناہ مانگتا ہے کہ اللہ مجھے جہنم سے بچا, اسی وقت جہنم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے. کرتی ہے نہیں کرتا ہے. اس لیے میرے امام نے کیا کہا, اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جہنم دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اس کو میرے اندر آنے سے بچا. اور تیسری چیز فرماتے ہیں کہ جب کوئی نبی پہ درود بھیجتا ہے تو یہاں تک کہ اسے جواب ملتا ہے. اور آپ مجھے بتائیے میں آپ کے لیے دعا کروں, ایمان صاحب آپ کے لیے دعا کریں, خواجہ غریب نواز دعا کریں, مخدوم اشرف دعا کریں, غوث اعظم دعا کریں. ان کی دعائیں تو بڑی اثر والی ہیں. لیکن اگر خود حضور دعا دے جو بھی جمعہ کی نماز کے بعد سلام پڑھتا ہے, فجر کی نماز کے بعد سلام پڑھتا ہے, ہر نماز کے اندر اور نماز کے باہر
کئی ایسے بزرگ ہیں کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں اور اتحیات پڑھتے ہیں، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ پڑھنے کے بعد وہ رک جاتے ہیں، آگے نہیں پڑھتے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ نہیں پڑھتے، آگے نہیں بڑھتے۔ پوچھا جاتا ہے کیوں؟ کہا ہم اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے جب تک کہ اپنے کانوں سے مصطفیٰ کا جی ایسے ایسے اولیاء موجود ہیں، ایسے ایسے اہل دل ہیں، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں اویسیوں میں بیٹھ جا، سبحان اللہ سبحان اللہ، بلالیوں میں بیٹھ جا، طلب ہے کچھ تو بے طلب سواریوں میں بیٹھ جا، سبحان اللہ، اور یہ معرفت کے راستے اہل دل کے واسطے جنیدیوں سے جا کے دل غزالیوں میں بیٹھ جا، سبحان اللہ، یہ وہ اللہ والے ہیں کہ جب تک مصطفیٰ کا جواب نہ آئے وہ آگے ہی نہیں بڑھتے، سبحان اللہ، آگے ہی نہیں۔ خیر تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم تو اپنا بھلا چاہتے ہیں بھائی، ہم تو کہتے ہیں کہ اس کو سلام کرے کہ وہ سلام کا جواب دے گا، دعا تو ملے گی، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر دعا مل گئی سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر تو بیڑا پار ہے۔ سبحان اللہ، اگر میرے آقا نے سلام کی دعا دی، سلام کیا ہے بھائی؟ یہ دعا ہے، دعا رحمت ہے نا، اللہ تمہیں سلامت رکھے، یہی تو مطلب ہے اس کا۔ تو ہم تو اس لیے سلام پڑھتے ہیں الحمدللہ، ہم سنی کہیں سے نقصان میں نہیں ہے۔ اور ہمارے امام نے تو کیا سکھایا؟ ہمارے امام نے کہا تم ایک بار سلام پڑھتے ہو تو لوگ چڑھتے ہیں، تم کہو کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، تم ایک بار سلام پڑھتے ہو تو لوگ چڑھتے ہیں نا، تو تم کہو کعبے کے بدر تجا تم پہ کرو، تم سے جہاں کا نظام، تم پہ کروڑوں سلام، تم پہ کروڑوں سلام، تم پہ کروڑوں درود۔ اور جب اس امام کے جھوٹے سے کچھ دانے امیر سنی دعوت اسلامی نے چنے اٹھا لیے، تو پھر وہ بھی مسجد میں آ کے کہنے لگے کہ اے شفیع امم تم پہ بے حد سلام، اے جلیل الشیعہ تم پہ بے حد سلام۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانے اور حضور کا ذکر کرنے سے، حضور کی میلاد منانے سے آپ ہم کو روکتے ہو، ہم کو منع کرتے ہو۔ سنو، امام نے کہا یہ منع کرنے والے کتنے دن تک منع کریں گے؟ کتنے دن؟ 1 سال منع کریں گے، 2 سال منع کریں گے، منع کرتے کرتے یہ مر جائے گا، اپنی قبر میں پہنچ جائے گا، لیکن حضور کا ذکر ختم ہونے والا نہیں، حضور کی میلاد کا بیان ختم ہونے والا نہیں۔ میرے امام کہتے ہیں کہ حشر تک ڈالیں گے ہم، 1-2 سال کے لیے تھوڑی ہے، کہ 15-20 سال کے لیے 100-200 سال تک نہیں، حشر تک ڈالیں گے ہم، پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس مسجد قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر کا سنا دے، اس لیے کہ ہم حضور کا ذکر سنا کر کے اپنی قسمت بلند کریں۔ ہم حضور کا کیا بڑھائے، حضور کی شان کیا بڑھائے گا؟ جس کی شان اللہ بڑھائے،